أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. صدق الله العظيم. یہ 4 آیتیں آپ حضرات نے سنی. سورہ قصص کا دوسرا رکوع ہے اور سورہ قصص کی آیت نمبر 14، 15، 16 اور 17 کی آیات تلاوت کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت اپنے یعنی والدہ کے پاس تو نہیں گزرا، یہ سارا وقت ان کا فرعون کے گھر میں گزرا. لیکن اللہ جل جلالہ جس کو بچانا چاہتے ہیں، جس کی حفاظت فرماتے ہیں، تو دشمن کے گھر اور ایک ایسی جگہ پہ رکھ کر کے بھی اللہ پاک ان کے ایمان کی، ان کی چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی مضبوط عمر تک پہنچے، تو مضبوط عمر سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں 33 سال کی عمر تھی. 33 سال کی عمر، 33 سے 40 سال تک کی عمر ہے. کہا کہ یہ جو وقت ہے یہ مضبوط عمر ہے، اس میں آدمی اپنے بدن کے لحاظ سے کمال کو پہنچتا ہے. بدن کے لحاظ سے بچپن سے ہی آدمی آگے بڑھتا ہے. تو 33 سال کی جو عمر ہے، کہا کہ یہ آدمی کی مضبوط عمر ہے. یہاں سے اس کی مضبوطی شروع ہوتی ہے 40 سال تک. وہ 40 سال پہ یہ کمال کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال پہ نبوت ملتی ہے. تو 33 سال کی یہ عمر ہوئی تو ہم نے ان کو حکمت سے نوازا، علم سے نوازا. انبیاء جتنے بھی ہیں سب معصوم ہیں. اللہ پاک ان کو اپنی نگہداشت میں رکھتے ہیں، اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں. جیسے حدیث مبارک میں قصہ آتا ہے کہ کعبہ بن رہا تھا، اللہ کے رسول چھوٹے تھے تو لنگی باندھی ہوئی تھی اور کعبے کے لیے پتھر لائے جا رہے تھے. تو ایک پتھر اللہ کے رسول نے اٹھایا، چھوٹے بچے تھے آپ، تو وہ سر پہ نہیں رکھ سک رہے تھے، اس لیے کہ سر پہ رکھتے تو سر دکھ رہا تھا. تو چچا نے کہا کہ آپ یہ لنگی کھول لیں، اس کو ڈبل کر کے سر پہ رکھ دے تو یہ پتھر رکھ لیں گے. تو جیسے ہی اللہ کے رسول نے ایسا ارادہ کیا تو لنگی کھلنے میں سطر کھلنا تھا، تو اللہ پاک نے فوراً بے ہوش کر دیا آپ کو اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور وہ آپ کا جو سطر تھا وہ نہیں کھلا اور فرشتوں نے آپ کے سطر کی حفاظت کی تاکہ نبی کی سطر کے اوپر کسی کی نظر بھی نہیں پڑے. اس طرح حفاظت کا انتظام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ نبی کی شخصیت کامل ہوتی ہے اور اللہ پاک ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو نبوت سے پہلے ہی سمجھ دی، عقل سلیم دی اور اپنا علم دیا ان کو. اور عمل کی برکت سے، یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا رات کو. حضرت فرماتے ہیں عمل کی برکت سے اللہ کی طرف سے علمی فیضان ہوتا ہے. جب آدمی عمل کرتا ہے تو جو علم اس نے کیا ہے اس علم کے انوار و برکات اس کو تب ملتے ہیں جب عمل کرتا ہے. بہت سارے لوگ علم والے ہیں
لیکن عمل میں کمزور ہیں تو علم ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور ان کے علم کے جو انوارات ہیں وہ بجھ جاتے ہیں۔ تو علم کے جو فیضان ہوتا ہے وہ عمل کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے مخلصوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی عمل میں لگائے رکھتے ہیں تو اس سے ان کے علم کا فیضان ہوتا ہے۔ یہ تو پہلی آیت کا خلاصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، یعنی کسی کے دل میں، اگلا جو قصہ آ رہا ہے، کسی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی کمی نہ آئے، اور کسی بھی نبی کی کمی کسی کے دل میں آئے گی تو اس کے ایمان کا نقصان ہے۔ بلکہ کسی صحابی کی کمی بھی آئے گی، آج کل بہت سارے لوگ صحابہ کے پیچھے لگے، اپنے لوگ ہمارے، اور ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں ان کا دل دماغ خراب ہوتا ہے۔ تو ایسا یہ خطرناک بات ہے یہ، اور یہ آخرت کے لیے مشکلات ہیں۔ پل صراط میں مشکلات آئے گی، قبر میں مشکلات آئے گی۔ اس لیے اس طرح لوگوں کی بات ہی نہ سنیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ایسی باتیں سنیں؟ اس نے یہ کیا اور فلانے نے یہ کیا، حضرت معاویہ نے یہ کیا، حضرت علی نے یہ کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہمارے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بعد کے جو حضرات اس دور کے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ پاک نے جس طرح ہماری تلوار کو ان کے خون میں رنگ ہونے سے بچایا، ہم مرتے دم تک یہ طے کریں کہ اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں گفتگو سے بچا کے رکھیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے، ہم اپنا قبلہ سیدھا کریں، ہم سے جو اللہ کا مطالبہ ہے وہ ہم کریں۔ ہم سے قبر کے اندر یہ باتیں نہیں پوچھی جائے گی، ابو بکر کیسا تھا، عمر کیسا تھا، عثمان کیسا تھا۔ قبر میں اللہ کا پوچھا جائے گا، اللہ کون تھا اور اللہ کے رسول کون تھے اور تمہارا مذہب کیا ہے۔ تو تاکہ دل کے اندر کسی کی بڑے کے بارے میں کمی نہ آئے، اور کسی بڑے کے بارے میں کمی آنا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے آدمی اپنے دل دماغ کو صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ قصہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے معاملات میں وہ تھے، مطلب متشدد تھے، اور یہ جانتے تھے کہ یہ فرعون، انہوں نے میری قوم کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور ہماری قوم اصلاً کیا ہے، وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد۔ تو ایک جب معاملات کچھ ایسے ہوئے تو فرعون نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا پہلے ہی سے۔ اس پر ان کی بیوی آسیہ نے کہا قتل نہ کریں آپ ان کو، ہمارا بچہ ہے، ہم نے بچپن میں اس کو پالا ہے، آپ کو اگر یہ برا لگتا ہے تو اس کو اپنے اس علاقے سے دور کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دور رہتے تھے، لیکن یہاں سارا خاندان تھا تو کبھی کبھی چھپ کے آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس مصر کے شہر میں آئے ایسے وقت میں جب سب لوگ سو رہے تھے، علماء دو طرف گئے ہیں، وقت کیا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ قیلولہ کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام آئے۔ یا کیا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دو بندے تھے آپس میں الجھ رہے تھے، اور آپس میں یعنی ان کی کوئی بات بڑھ گئی تھی۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور ایک فرعون کے گروپ کا تھا، یعنی ان کا مخالف گروپ کا تھا۔ یہ دونوں آپس کے اندر یعنی لڑ رہے تھے، لیکن اس وقت جو معاملہ تھا اس میں قصور کس کا تھا، فرعونی کا تھا، اور یہ جو بنی اسرائیلی تھا یہ مظلوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، صلح صفائی کی کوشش کی، لیکن معاملہ جیسے ہوتے ہیں نا، دو بندے لڑ رہے ہو تو ایک کو ایک تھپڑ مارا، دوسرے کو تھپڑ مارا، دونوں کو الگ کیا، تو دونوں کو قریب گئے اور معاملہ سلجھانے لگے، تو وہ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مارا، تھپڑ مارا، تو وہ ایسی جگہ لگا کہ اس جو بنی فرعون کا بندہ تھا وہ بندہ مر ہی گیا ان کے ہاتھ سے۔ تو ان کو تو مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی آدمی جو ہے کوئی فائر کرتا ہے کسی پرندے پر اور وہ لگتا ہے کسی انسان پہ، یا آدمی تنبیہ کے لیے کوئی ڈنڈا مارتا ہے، وہ ایسی جگہ لگ جاتا ہے جس سے بندہ مر جاتا ہے، تو اس قتل پر اس قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ قتل عمد نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے، یہ قتل خطا ہے۔ پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تنبیہ کے لیے مار رہے تھے، بندہ مر گیا،
فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو شیطان کی کارروائی ہے اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، دیکھو میرے ہاتھ سے یہ حرکت ہو گئی، اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، یا اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں تھا، اور پھر نبی بھی ابھی نہیں بنے، نبوت تو بعد میں ملے گی، آپ تو سنیں گے ابھی، تو نبوت تو بعد میں ملے گی، نبی بھی نہیں تھے، لیکن نبی سے جس کو نبی بننا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی تو لازماً ہوتا ہے، نبوت سے پہلے اللہ کا ولی لازماً ہوتا ہے۔ اور کسی صاف دل والے سے کوئی معمولی سی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ فوراً معافی مانگتا ہے۔ کوئی صاف دل والا آدمی معمولی سی کوئی انبن ہو جائے، کچھ ہو جائے تو وہ فوراً اپنی صفائی کرتا ہے، اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا، دل میں بات ڈالی کہ اللہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، ابھی تو وہی شروع نہیں ہوئی۔ اور پھر کہا کہ اے اللہ آپ نے چونکہ مجھ پہ بہت سارے انعامات کیے ہیں، اس طرح میں گناہ کر کے مجرم لوگوں کا مددگار نہ بنوں، اور مجرمین میں سب سے بڑا مجرم شیطان ہے، تو گناہ کر کے شیطان کا مددگار نہ بنوں، آپ میرے حال پہ رحم کریں۔ تو یہیں تک ہم اپنی بات رکھتے ہیں، باقی اللہ نے چاہا کل سنائیں گے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں غور سے سنیے گا۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا اشکال اعتراض ہوتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ بھی دشمن خدا، اور اس کا جو بندہ تھا وہ بھی دشمن تھا۔ اس طرح اگر کوئی دارالحرب کے اندر کوئی کافر کوئی گڑبڑ کرے اور کوئی مسلمان اگر اس کو مارے تو اس کو تو ثواب ملنا چاہیے، چاہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس طرح کے لوگوں کو اگر مارا جائے تو وہ تو گناہ نہیں ہے، انہوں نے گناہ سے کیوں تعبیر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دارالحرب اس کو کہتے ہیں جب آدمی کی جنگ ہو رہی ہوتی ہو۔ اس وقت جب فرعون اور یہ لوگ آپس میں مکس رہ رہے تھے تو یہ دارالحرب نہیں تھا، یعنی لڑائی کی جگہ نہیں تھی۔ ہر وہ جگہ جہاں کافر اور مسلمان، اسلام کیسا مذہب ہے اس مسئلے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا مذہب کتنا زبردست ہے۔ جس مذہب کو کافر دہشت گرد کہتے ہیں، اور جس مذہب کو کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار سے پھیلا ہے اور یہ مار دھاڑ سے پھیلا ہے، اس مسئلے کو آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس مذہب کو، اور کیسے صاف ستھرا نکھرا ہوا دین ہے ہمارا، کہ جہاں پر کافر اور مسلمان آپس میں اکٹھے رہتے ہوں، اگرچہ کافر ہندو ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، اپنے سارے وہ گندے رسومات کرتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے لیے اس طرح کافر کو قتل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا مال لوٹنا اس کی اجازت نہیں ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو تکلیف دینا اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری شریف میں ہے یہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، ان کی کچھ کافروں کے ساتھ یاری دوستی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو مارا، ان کا مال لیا، پہلے ان کو قتل کیا پھر ان کا مال لوٹا، اور چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور آپ نے اور کہنے لگے کہ یہ پیسہ میں ان کافروں سے لوٹ کے لایا ہوں، یہ آپ قبول کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما الاسلام فاقبل منک واما المال فلست منہ فی شیء، یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے یہ تو میں قبول کروں گا کیونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو، اور اسلام کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن جو تم پیسہ چھین کر کے لائے ہو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں؟ یہ تم نے دھوکے کے ساتھ مال لیا ہے، وَأَمَّا هَذَا الْمَالُ مَالُ غَدْرٍ، یہ دھوکے سے لیا ہوا مال ہے، اس کو واپس کر کے آؤ، اس کا ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا آپ کو قصہ یہ سناؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خیبر کے اندر یہودیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ایک چرواہا آیا
اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، کالے رنگ کا سیاہ فام آدمی کہ جس مذہب کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں اگر میں اس کو قبول کر لوں تو اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ جو میرا کالا رنگ ہے اللہ پاک اس کالے رنگ کو سفید کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس شخص نے کلمہ پڑھا تو کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ جو بکریاں ہیں میرے پاس یہ تو ان یہودیوں کی ہیں۔ حالانکہ اس وقت لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت اللہ کے رسول وہ بکریاں لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا اس شخص کو، اس چرواہے کو آپ نے فرمایا یہ جو بکریاں ہیں نا تمہارے پاس، ان بکریوں کو یہودیوں کے قلعے کی طرف لے جا کر کے وہاں ان کو ایسا دھکا سا دے دو، یعنی ہنکا دو، ان کو بھگا دو اس طرف اور تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد، حالانکہ اسی وقت وہ مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب فارغ ہوئے تو پوچھا بھائی وہ بندہ ہمارا کہاں ہے؟ خدا کی شان، وہ تھوڑی دیر اس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑائی کی اور وہ شہید ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس تشریف لے گئے تو آپ نے چہرہ مبارک پھیل لیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت سے حوریں آئی ہوئی ہیں اور اس کا استقبال کر رہی ہیں، اور اس کا چہرہ بھی بدل گیا، اور یہ سب چیزیں اللہ پاک نے اس کو دے دی۔ یہ تو قصہ اپنی جگہ پہ، لیکن نکتے کی بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ جس وقت کافروں سے لڑ بھی رہے ہیں آپ، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لینے کو روا نہیں سمجھا۔ تو پھر ہمارے علاقوں میں جو کافر رہتے ہیں ان کو مارنا یا ان سے چیزوں کو چھیننا اور دل کو یہ تسلی دینا، یہ تو کافر ہے بھائی، ان کو تو مارو، ان سے چیزیں لو، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت بھیجتے تھے اور لڑائی کی نوبت بھی آ سکتی تھی، آپ کیا فرماتے تھے؟ خبردار وہاں کے بوڑھوں کو مت مارنا، خبردار ان کے جو دین کے بڑے ہوں، ان کے علماء ہوں، کافروں کے پادری ہو، ان کے جو بڑے ہوں، مذہبی رہنما ہوں، ان کو مت مارنا، ان کے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے مزدوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے مزدوروں پہ ہاتھ، جو نوکر ہیں ان کے، ان کو نہیں کہنا۔ ہاں اگر عورت مد مقابل آئے پھر تو مارو اس کو، اور اگر وہ نوکر مد مقابل آئے پھر مت چھوڑو، اور اگر وہ بوڑھا ایسا ہو جو مشورے دیتا ہو، ہوشیار ہو، اس کو بھی مت چھوڑو۔ لیکن کوئی بوڑھا معذور ہے، کوئی ان کا دینی رہنما اپنے چرچ میں ہے، یا کوئی ان کا بچہ ہے، عورت ہے، مسلمان مجاہدین کو ہدایات دی کہ ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں یہ ساری باتیں یہاں پر موجود ہیں جو میں نے سی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مذہب کی قدردانی نصیب فرمائے، کہ مذہب بہت ہمگیر مذہب ہے، ہمیں دل سے اللہ اسلام سے محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھے۔ ترجمہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پیش ہوگا۔